قرآن حکیم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی غیر کی طرف سے ہوتا تو قرآن میں ہی آتا ہے کہ وہ اس میں کثیر اختلاف پاتے۔ قرآن حکیم کے اولین مخاطب عرب تھے جو کہ اہل زبان تھے اور فصاحت و بلاغت کا دعویٰ رکھتے تھے۔ ان کی سیاسی، سماجی، معاشرتی اور مذہبی برتری کو خطرات لاحق تھے، اور ان کی بھرپور کوشش تھی کہ کسی نہ کسی طرح لوگوں کو اس قرآن حکیم کے آفاقی پیغام سے متنفر کیا جا سکے۔ انہوں نے تبلیغ اسلام کو روکنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مال و دولت، عرب کی حسین ترین عورتوں کے ساتھ ساتھ عرب کی بادشاہت تک کی پیشکش کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی ہر ایک پیشکش کو ٹھکرا دیا۔ اس میں ناکامی کے بعد وہ اخلاق سوز پروپیگنڈے پر اتر آئے، حتیٰ کہ انہوں نے تبلیغ اسلام کو روکنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جسمانی اذیتیں تک پہنچائیں۔ اس دعوت حق پر لبیک کہنے والوں پر عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا، اور انہیں اس قدر جسمانی اذیتیں دی گئیں کہ جن کے تصور سے ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دعوت حق کی تبلیغ و اشاعت سے روکنے اور لوگوں کو اس دعوت حق کو قبول کرنے سے روکنے کے لیے ہر قسم کا ہتھ کنڈا استعمال کیا۔ قرآن حکیم کا یہ چیلنج ان کے سامنے تھا، اور یہ ان کے لیے بڑا ہی آسان تھا کہ وہ قرآن میں کوئی اختلاف ڈھونڈ لاتے اور اس سے یہ دعوت خدا نہ خواستہ اپنی موت آپ مر جاتی۔ لیکن اس قدر آسان راستہ ہونے کے باوجود، وہ زبان دانی اور فصاحت و بلاغت کا دعویٰ رکھنے کے باوجود قرآن حکیم میں کوئی تضاد یا اختلاف نہ ڈھونڈ سکے، اور اس کے سامنے عاجز ہو کر رہ گئے۔ اس قدر عاجز کہ وہ اپنی تنہائیوں میں اس کلام کی معجزانہ شان اور اس کے برحق ہونے کا اعتراف کرنے پر مجبور ہو گئے۔ وہ اہل زبان تو قرآن میں کوئی تضاد نہ ڈھونڈ سکے، لیکن آج کل کے ملحدین اور مستشرقین جو اہل زبان بھی نہیں اور فصاحت و بلاغت سے بھی واقف نہیں، وہ قرآن حکیم میں تضاد ڈھونڈنے کے مدعی ہیں۔ ایسی آیات ڈھونڈ کر لاتے ہیں کہ جو ان کے گمان فاسد میں متعارض ہیں۔ ایسی ہی دو آیات ایک ملحد نے پیش کر کے ان میں تعارض دکھانے کی کوشش کی ہے۔ سورہ نساء کی دو آیات ہیں جن میں ایک آیت میں آتا ہے، اور جب انہیں کوئی فائدہ پہنچتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جب انہیں کوئی نقصان پہنچتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ تیری طرف سے ہے۔ اسی کے ساتھ دوسری آیت میں آتا ہے، اور تجھے جو بھلائی پہنچے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جو برائی پہنچے وہ تیرے نفس کی طرف سے ہے۔ سب سے پہلے ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس آیت مبارکہ کا شان نزول کیا ہے، کیونکہ شان نزول کے بغیر کسی آیت کے حقیقی معنی و مفہوم تک پہنچنا ممکن نہیں ہوتا۔ یہ آیت منافقین مدینہ کے بارے میں نازل ہوئی کہ منافقین کو جب خوشحالی پہنچتی ہے، کوئی خوشی کی خبر پہنچتی ہے، کوئی خیر پہنچتی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جب انہیں کوئی نقصان پہنچتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اصحاب کی بے برکتی کی وجہ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے قول کا رد کرتے ہوئے فرمایا کہ خوشحالی اور تنگ دستی سب اللہ ہی کی طرف سے ہے، یعنی اللہ کی مشیت اور اس کے ارادے کے تابع ہے۔ اللہ کی مرضی کے بغیر نہ تو کسی کو کوئی بھلائی پہنچ سکتی ہے، اور نہ ہی کسی کو کوئی ضرر یا نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اس کی اگلی آیت میں مزید وضاحت کرتے ہوئے فرمایا، تمہیں جو خوشحالی اور بھلائی پہنچتی ہے اور تمہارے مال و دولت میں اور رزق میں جو فراوانی ہوتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ مثال کے طور پر گندم کے ایک بیج سے متعدد بیجوں پر مشتمل خوشہ اللہ کی مرضی سے اگتا ہے۔ انسان چاہے جتنی مرضی کوشش کر لے، گندم کے ایک دانے سے کئی دانے نہیں اگا سکتا اگر اس میں اللہ تعالیٰ کی مرضی شامل حال نہ ہو۔ بیج بونے اور اس کی دیکھ بھال کرنے کے علاوہ انسان کا اس میں کوئی بھی عمل دخل نہیں، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کی مشیت و ارادے کے تابع ہے۔ یعنی تمہیں جو مصیبت یا ضرر یا نقصان پہنچتا ہے
وہ تمہارے نفس کی طرف سے ہے، یعنی وہ تمہارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے۔ ایک اور جگہ پہ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے مرض کو پیدا کیا ہے، لیکن کوئی بھی مرض انسان کو بلا سبب نہیں لگتا، بلکہ اس کے پیچھے انسان کی اپنی بے احتیاطی اور بد پرہیزی کار فرما ہوتی ہے۔ بس معلوم ہوا کہ مصیبت بلحاظ خلق اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور بلحاظ کسب انسان کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے۔ اور ان دو آیات میں کوئی بھی تعارض نہیں، بلکہ یہ دونوں آیات ایک دوسرے کی مزید اچھے طریقے کے ساتھ تشریح کرتی ہیں۔ ایک آیت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ انسان کو جو بھی بھلائی یا جو بھی نقصان پہنچتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت و ارادے کے تابع ہے، اور دوسری آیت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ بعض نقصانات اور بعض ضرر ایسے بھی ہیں جو انسان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی کا نتیجہ ہیں۔ یہ دونوں آیات ایک دوسرے کی تفسیر کرتی ہیں، ایک دوسرے کی تشریح کرتی ہیں، اور ان میں تعارض کا دعویٰ محض باطل ہے۔